بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام محمد۔ سب سے پہلے بارگاہ توحید میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ آل محمد نے جو رزق سخن کی بھیک میرے کشکول سخن میں سمائی ہے وہ آپ سب مومنین اور مولا کے منظور نظر مومنین کے سامنے پیش کر کے ذوالفقار زیدی صاحب آپ کے خانوادہ کو آپ کے صحت و سلامتی کے لیے اور جملہ مومنین کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس اعزا کا ثواب باعث افتخار ہو، باعث اعزاز ہو، اور آل محمد کے صدقے میں ہم تمام مومنین کو مولا بار بار قبر حسین کی زیارت نصیب کرے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کہ ذکر حسین اور وہ بھی فرش بلا وضع پہ کیا جائے، چاہے وہ سننے والا ہو، پڑھنے والا ہو۔ میرے ماشاءاللہ خوبصورت چہرے مومنین کے سامنے ہیں، میری دعا ہے کہ آل محمد ان چہروں پہ اسی طرح اپنا نور پرست رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بار بار آپ کو حج و زیارات مولا عطا فرمائیں، اور ایک آپ سب سے خاص دعا جو ہم سب سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے، جو ہم آخر میں کرتے ہیں، کہ ہمارے ہادی اور راہبر امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آل محمد کا صدقہ ہے، امام حسین کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ مواقع عطا کیے کہ ہم ذکر حسین بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی پابندی کے، عقیدے کی روح سے، آل محمد کے فرمان کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق، اہل بیت معصومین کی فرش بلا وضع پہ بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ یزید تھا، حسین ہے۔ بہت شکریہ۔ اور امام حسین کا صدقہ ہے جنہوں نے اس سے بڑی سعادت میرے لیے نہیں کہ مجھے انہوں نے اپنی جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت سے فیضیاب فرمایا، رسول پاک کی زیارت سے مولانا فیضیاب فرمایا۔ تو یقین کر آپ دیکھیے کہ مجھے اس سے بڑی سعادت نصیب نہیں سب کہ جس وقت ہم طواف کر رہے تھے تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ صف بنائیں۔ میں پہلا آدمی تھا جو خانہ کعبہ کے ساتھ بالکل رکا، اور حتیم کے بالکل نیچے انہوں نے صف شروع کی، تو مجھ سے ہی وہ شروع ہوا، اور 1 گھنٹہ مجھے لگا ان کو صفیں بنانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے تاکہ مغرب کی نماز 7 بجے تک ہو۔ تو الحمدللہ اس 1 گھنٹے میں زیارت امام حسین سے لے کے کون سی دعائیں اور نوافل یا دعائیں نہیں تھیں جو میں نے وہاں پہ بیٹھ کے پڑھی، اس سے بڑی سعادت نہیں۔ اس کے بعد جب ہم مکمل کر چکے تو سب لوگ لپٹتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف اس کو چومنے کے لیے، کوئی حجر اسود کی طرف، کوئی اس طرف۔ تو میں جس طرف تھا وہ بالکل وہ دیوار تھی جو شک ہوئی تھی امام العالمین کے آمد کے ساتھ۔ تو آپ صاحب یقین کریں مولا نے اس سے بڑی سعادت مولا عباس کا صدقہ عطا کیا کہ میں نے وہاں 15 سے 20 منٹ وہ لعاب وحدت اور لعاب ولایت اپنی زبان سے چوسا ہے۔ تو میرے لیے یہ باعث نجات بھی ہے اور باعث اعزاز بھی۔ وہاں جو شیعہ عطا ہوا وہاں سے آغاز کروں گا، اور اس کے بعد آپ محمد کے جو فضائل ہیں بلند ترین صلوات پڑھیے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ ذوالفقار بھائی، حج کس کا ہے؟ حج اسی کا ہے جس کے دل میں آل محمد کی بلا ہے۔ جو میرے ساتھ جانتے ہیں کہ تمہید بس چھوٹی سی ہے، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ علی والوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے نظریات ملتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے، کوئی نئی جگہ پڑھ رہا ہوں، میرے اپنا گھر ہے۔ علی والوں کے تو نظریات اور ایک دوسرے کے ساتھ یوم الہس اکٹھے ہو گئے تھے، تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اور آپ مزاج ملائیں گے، مزاج ہمارے ملے ہوئے ہیں۔ جس کے مزاج میں ولایت موجود ہے اسے کہنا نہیں پڑتا کہ آپ بسم اللہ۔ تو حج کس کا ہے دیکھیے گا، اسی کا حج ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کی بلا ہے۔ یہ شعر میں نے مکہ میں اور الحمدللہ وہاں عید غدیر ہم نے جب منائی تو وہیں سے شروع کیا، تو آپ نے ذکر بلند صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ۔ میرے ساتھ نعروں کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزید
پڑھ لیں اس لیے بس آنا دیجیے ایک بار نبی صاحب آل محمد کا ملا ہے شعر دیکھیے گا کہ حج کس کا ہے فاسق کا منافق کا نام بدکار کا حج ہے توجہ رکھیے گا توجہ دعویٰ پڑا ہے دوسرے شعر پہ اور تیسرے پہ دلیل خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہ فاسق کا منافق کا نام بدکار کا حج ہے میں رپیٹ کر رہا ہوں فاسق کا منافق کا نام بدکار کا حج ہے غاصب کا شرابی کا نفرار کا حج ہے بسم اللہ غاصب کا شرابی کا نام فرار کا حج ہے غاصب کا شرابی کا نام فرار کا حج ہے فاسق کا منافق کا نام بدکار کا حج ہے اور اے منکر حیدر تیری قسمت میں ہے چکر اے منکر حیدر تیری قسمت میں ہے چکر مقبول فقط شیخ آزاد چاہنے والے موجود ہیں جس کے دل میں میرا موجود ہے شیخ دیکھیے گا کہ حیدر کی مودت سے وہ سرشار رہے گا اور رہے گا حیدر کی عزیز بھائی حیدر کی مودت سے وہ سرشار رہے گا ماتم کے لیے ہر گھڑی تیار رہے گا ماتم کے لیے ہر گھڑی تیار رہے گا دعویٰ دلیل دیکھیے ماتم کے لیے ہر گھڑی تیار رہے گا دشمن حیدر کو جلائے گی جہنم بھئی ہر دشمن حیدر کو جلائے گی جہنم جنت میں فقط شیخ آزاد بہت شکریہ اچھا آج ہی جو شعر ابھی آتے آتے راستے میں جو دو مصرے ہوئے بس اس کو مکمل کروں گا تو اگلے انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ مکمل کلام میں سناؤں گا شعر دیکھیے گا کہ کوثر کی میں اکثر کہا جاتا ہے جامع ولایت بھی ہے جامع ولایت بنتا کیسے ہے وہ شعر دیکھیے گا خاص طور سے کثیف کیسے کر رہا ہوں وہ دیکھیے گا کہ کوثر کی میں کو خاک شفا میں ملا کے پی بھئی کوثر کی میں کو خاک شفا میں ملا کے پی میں نے شراب حب علی دل لگا کے پی اسی تصیب کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ سے لیا ہے اس کو دیکھیے گا کہ کوثر کی میں کو خاک شفا میں ملا کے پی میں نے شراب حب علی دل لگا کے پی میں نے شراب حب علی دل لگا کے پی وجہ رکھیے گا میں نے شراب حب علی دل لگا کے پی کوثر کی میں کو خاک شفا میں ملا کے پی اور مست میں ولا ہوں سدا ہوش مند ہوں ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا کے پی بہت شکریہ بلند سلوات پڑھ لیجیے آل محمد کا ذکر ہے جناب علی اصغر کی شان میں کلام میں نے کہا تھا وہ آپ سب نے دیکھیے گا بلند سلوات پڑھیے جناب علی اصغر کی شان میں دیکھیے گا کہ مولا علی اصغر کی مٹھی میں کیا واقعہ کر رہا ہوں کہ بسا ہے زور حیدر سب بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں اور جہاں کے ہیں کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں جہاں کے ہیں کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں اور زبانیں بے زبانی سے علی اصغر جو کن کہتا بھئی زبانیں بے زبانی سے علی اصغر جو کن کہتا سمٹ آتے سمندر سب علی اصغر کی مٹھی میں محمد کے صدقے میں مولا علی اصغر کی شان میں ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں کہ یوں پنجتن پاک کا عکاس ہے اصغر یوں پنجتن پاک کا عکاس ہے اصغر قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر سلامت ہے قرآن علی سورہ والناس
ایک احساس ہے اصغر. بہت بڑا شعر دیکھیے گا. بابر حوائج بڑے سے بڑے ہیں, جس کی جھولیاں خالی ہیں مولا کے صدقے میں آل محمد ان کی جھولیاں سلامت رکھے. اس شعر پہ جہاں جہاں پڑا ہے خدا کی قسم آل محمد کی طرف سے بھرپور دعائیں. مہکی ہوئی خوشبو کا ایک احساس ہے اصغر. قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر, اور امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا. امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا. مومن کے لیے آخری ایک آس ہے اصغر, اور مانا کہ ایک کم سن ہے مگر یہ بھی علی ہے. کرنے جو لگے جنگ تو عباس ہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. کرنے جو لگے جنگ تو عباس ہے اصغر. اور کہتے ہیں کہ آپ کا کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کہہ سکتے ہیں, پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے, کیا سلسلے ہیں. شعر آپ کو کر رہا ہوں کہ لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. بسم اللہ, بڑی مہربانی. جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں. لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. لالچ ہے لفافوں کا نہ شہرت کی طلب ہے. توجہ رکھیے گا, ہے کیا اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے. اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے, اور شبیر کی مدحت کے لیے خلق ہوا ہوں. شبیر کی مدحت کے لیے خلق ہوا ہوں. مولا کی نوازش ہے, نوازش ہی لگا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک اور حضور پاک پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ آج کل بہت بڑی آپ بس آخری سمیٹنا مجھے بھائی آ گئے ہیں, کلام پیش کریں گے. مرثیہ تھک کے نہیں سننا, تھک تو نہیں رہنا ہے. اگر نہیں تھکے تو ایک نعرہ ایسا سنائیں کہ پتہ چلے فورٹ ایوینیو میں کہ یہاں مجلس موجود ہے. بھائی آج کل بڑا کچھ کہا جا رہا ہے, اور کیوں نہ کہا جائے, کیونکہ اندر کا بوجھ جب باہر آ جائے تو زبان پہ آ جائے تو بندہ پہچانا جاتا ہے. آل محمد کا فرمان ہے کہ بغض اہل بیت بغض علی چھپ نہیں سکتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کمروں میں, اپنے گھروں میں, حجروں میں, امام بارگاہوں میں علی علی حسین کریں. خدا کی قسم جواب دے رہا ہوں کہ اگر 1400 سال پہلے نبی نے مولا حسن حسین کو کاندھوں پر بٹھا کر مکہ اور مدینے کی گلیوں میں نہ بلایا ہوتا تو ہم بھی علم و جلوس لے کے مکہ اور مدینے کی گلیوں میں اپنے شہروں میں, اپنے جگہوں پہ, چوک و چوراہوں پہ نہ کرتے. اور خدا کی قسم ولایت کا اعلان اگر کسی حجرے میں, کسی گھر میں, کسی مسجد میں, کسی چوراہے میں, کسی غار میں ہوا ہوتا تو ہم بھی وہی کرتے. قدیر کا اعلان ہوا ہے میدان میں, جہاں علی دکھایا بھی گیا, علی منوایا بھی گیا. انہی کی نظر کر رہا ہوں کہ آج کل جناب امیر انیس کے بارے میں اور میر اور ضمیر کے بارے میں کچھ کہا گیا. کچھ علماء کی جانب سے اجازت ہے جواب دے سکتا ہوں. اس کے لیے شعر کا واضح دیکھیے گا انیس بھائی کہ سخن بڑوں پہ نوازش اگر علی کر دے, سخن بڑوں پہ نوازش اگر علی کر دے وہ پھر جہاں کے انیس و دبیر ہوتے. اس سے پہلے تھا کہ در حسین کے جو بھی فقیر ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سب سے امیر ہوتے ہیں. سخن بڑوں پہ نوازش اگر علی کر دے وہ پھر جہاں کے انیس و دبیر ہوتے ہیں. جناب ایک مصرع دیا گیا تھا, اسی کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر کروں. ایک درود پاک پڑھ لیجیے آپ. ایک درود پاک پڑھ لیجیے. شعراء موجود ہیں جن میں خاص طور سے آپ تمام کو کی نظر بالکل آخری کلام اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک طرح مصرع دیا گیا تھا کہ عابد کی دعاؤں کا شفا خانہ الگ ہے. جو سنیے گا بڑے انداز سے, بڑے دھیما اور بڑا مختلف قسم کا کلام عطا ہوا ہے, وہ آپ کو کر رہا ہوں. اور یہ کلام نہ زمین پہ آیا نہ آسمان پہ. میں جب کراچی جا رہا تو جہاز میں یہ کلام عطا ہوا, تو اس لیے میں آپ کو کہ یہ ہوائی جہاز کا جو عطا ہوا وہ کلام ہے کہ رندان ولایت کا تو میں خانہ الگ ہے. بھائی خاص طور سے آپ کی توجہ رہی ہے, اور بھائی جو شعر پسند کرتے ہیں آپ نظر ہے کہ رندان ولایت کا تو میں خانہ الگ ہے. بھائی یہ جام انیسانہ دبیرانہ الگ ہے. بہت شکریہ. یہ جام انیسانہ دبیرانہ الگ ہے, اور مومن کی زباں پر ہے فقط نعرہ حیدر. مومن کی زباں پر ہے فقط حیدری نعرہ.
کہ نسخہ یہ حکیمانہ طبیبانہ الگ ہے، نسخہ یہ طبیبانہ حکیمانہ الگ ہے، عابد کی دعاؤں کا شفا خانہ الگ ہے، عابد کی دعاؤں کا شفا خانہ الگ ہے۔ اور آپ کے مزاج کا شعر ہے، تولا اور تبرہ ہمارے مذہب میں جائز ہے، تولا گالی نہیں ہے، تولا برات، تولا عبادت ہے، تبرہ برات ہے۔ شعر دیکھیے گا، عابد کی دعاؤں کا شفا خانہ الگ ہے، اور ہر دشمن زہرا پہ برستی رہے لعنت، وہ جو ہر دشمن زہرا پہ برستی رہے لعنت، ہر دشمن زہرا پہ یہ جرمانہ الگ ہے، ہر دشمن مہربانی سلامت میں ہر دشمن زہرا پہ یہ جرمانہ الگ ہے، اور شبیر کے صدقے میں پرو بال ملے ہیں، شبیر کے صدقے میں پرو بال ملے ہیں، فطرس یہ تیرا عرش پہ اترانا الگ ہے، فطرس یہ تیرا عرش پہ اترانا الگ ہے۔ جو ماتمی ہے ان کے ذکر رہا ہوں، کسی بھی صرف میں آپ ماتم کریں، کسی بھی طریقے سے ماتم کریں، اس کا جناب سیدہ دینی دیکھیے گا کہ یہ کما و زنجیر زنی ماتم و گریا، یہ کما و زنجیر زنی ماتم و گریا، بھائی شبیر کا یہ ماتمی دیوانہ الگ ہے، شبیر کا یہ ماتمی دیوانہ الگ ہے۔ اور آخر میں تین چار شعر ہے کہ خیبر میں علم گاڑھا تو اصحاب پکارے، خیبر میں علم گاڑھا تو اصحاب پکارے، حیدر یہ تیری قوت مردانہ الگ ہے، حیدر یہ تیری قوت مردانہ الگ ہے، اور تو خون حسین ابن علی سے ہوئی روشن، تو خون حسین ابن علی سے ہوئی روشن، قندیل حسینی تیرا پروانہ الگ ہے، قندیل حسینی تیرا پروانہ الگ ہے، اور گویا کے جہاں سارا جہاں سجدہ گناہ ہے، دیکھیے گا بھائی خاص طور سے، گویا کے جہاں سارا جہاں سجدہ گناہ ہے، بھائی داماد محمد کا زچا خانہ الگ ہے، داماد محمد کا زچا خانہ الگ ہے، اور لبریز یہ کشکول فقیرانہ الگ ہے، لبریز یہ کشکول فقیرانہ الگ ہے، اس پر یہ میرا سجدہ شکرانہ الگ ہے، اس پر یہ میرا سجدہ شکرانہ الگ ہے، اور فرمان خدا ہے یہی فرمان محمد، فرمان خدا ہے یہی فرمان محمد، من کنتو کا فرمان غدیرانہ الگ ہے، من کنتو کا بڑی مہربانی، من کنتو کا فرمان غدیرانہ الگ ہے۔ ایک واحد پرچم ہے جو دنیا کے ہر پرچموں سے بلند ہے، شعر دیکھیے گا کہ ہر ملک میں لہراتا ہے عباس کا پرچم، ہر ملک میں لہراتا ہے عباس کا پرچم، عباس کے پرچم کا یہ لہرانا الگ ہے، عباس کے پرچم کا یہ لہرانا الگ ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ دیبل نے، بہت بڑا شاعر تھا، دیبل نے نوازش سے کہا چوم کے ماتھا، مطلب دیکھیے گا، دیبل نے نوازش سے کہا چوم کے ماتھا، جنت میں نوازش تیرا کاشانہ الگ ہے، جنت میں نوازش تیرا کاشانہ الگ ہے۔ الہی مجھ کو بنا دے مکین کرم و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، اٹھے ہے ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے، اور جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے، اور جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے، اور میرے خدا کوئی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے۔
میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آپ کی سماعت کا بہت شکریہ بلند سا